کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی میں آئندہ کیا واقعات پیش آئیں گے اور وہ ان سے کس طرح نبرد آزما ہو سکے گا۔ محرومیوں اور مایوسیوں کا شکار ایک نوجوان جب ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہوا تو اس کی زندگی آندھیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے آپ کے اور ہمارے پسندیدہ لکھاری محی الدین نواب کی ایک اور تخلیق سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دشوار گزار۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آدمی ماں کے پیٹ سے مجرم بن کر پیدا نہیں ہوتا، غلط ماحول یا بدترین حالات اسے مجرم بنا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے باپ دادا سے وراثت میں مجرمانہ ذہنیت ملتی ہے۔ اسد خان ایک شریف و غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے نہ کبھی حرام کھایا اور نہ ہی اپنی اولاد کو حرام کھلایا۔ وہ تالے مرمت کرنے کا کام کرتا تھا اور یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ لوگوں کو وراثت میں دولت و جائیداد ملتی ہے، لیکن اسد خان کو وراثت میں یہ ہنر اور ایمانداری ملی تھی۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ بہن جوان اور جلدی اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ چھوٹا بھائی گردے کے عارضے میں مبتلا تھا۔ باپ نے بڑے بیٹے کو افسر بنانے کی آرزو میں دن رات محنت کی تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے تعلیم دلائی تھی۔ اسد نے بھی جی جان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم کے ساتھ اپنے باپ دادا کا ہنر بھی سیکھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بعد دکان پر آ جایا کرتا تھا اور باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا۔ اس نے جوان ہونے تک سائنس میں گریجویشن کیا تھا اور اپنے خاندانی ہنر میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا۔ کسی بھی مشکل سے مشکل تالے کو کھولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا تھا۔ وہ چاہتا تو غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہو کر لاکھوں کما سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ باپ دادا کی نصیحت اس کے دماغ پر نقش تھی کہ حلال کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر شکستہ انداز میں چل رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے وہ اسی سڑک پر واقع ایک دفتر میں گیا تھا۔ وہاں آج اس کا 22واں انٹرویو تھا۔ تمام تعلیمی اور اخلاقی معیار پر پورا اترنے کے باوجود وہ پچھلے 3 ماہ سے نوکری کے حصول کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ یہ دھکے اس کے دماغ کو بھی لگتے تھے۔ وہ جھنجھلا کر سوچتا تھا کہ بہترین تعلیمی معیار کی نفی کیوں کی جا رہی ہے اور اس جیسے قابل لوگوں کا حق چھین کر نااہل افراد کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ اب تو اسے انٹرویو کے نام سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم اور بہترین ہنر ہے، مگر اس کے باوجود وہ خالی ہاتھ ہے۔ پچھلے ہی روز گھر سے خط آیا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت ناساز تھی۔ بہن کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے اور چھوٹا بھائی مسلسل بیماری سے لڑ رہا تھا۔ اس کے والد نے اپنی علالت کے باعث کئی دنوں سے دکان نہیں کھولی تھی، جس کی وجہ سے فاقوں تک نوبت پہنچ رہی تھی۔ اس نے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ دیتا بھی کیا؟ وہ جانتا تھا کہ فاقے خط و کتابت سے نہیں، سکہ رائج الوقت سے ختم ہوں گے، اور رقم کے معاملے میں اس کی یہ حالت تھی کہ آج وہ اپنے ایک دوست سے 100 روپے ادھار مانگ کر لایا تھا۔ وہ خیالوں میں گم تھا۔ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ایک پارک میں آ گیا۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ موجودہ حالات میں گھر بھی ایک قید خانہ لگتا تھا۔ وہ پارک کے ایک حصے میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ گھر سے آنے والے خط نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہی گھر کا بڑا تھا۔ گھر کے ایک ایک فرد کی ضروریات پوری کرنا اس کا فرض تھا، لیکن فرض کی ادائیگی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے حالات میں آدمی سوچتا ہے کہ کہیں سے لاٹری نکل آئے، پرائز بانڈ سے انعامی رقم مل جائے یا اچانک کہیں سے رقم ہاتھ لگ جائے۔ پتہ نہیں لوگ راتوں رات کیسے امیر ترین بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ واپس پشاور چلا جائے، وہاں جا کر باپ کی دکان سنبھال لے، تعلیمی ڈگریوں کو بالائے طاق رکھ کر تالے مرمت کرنا شروع کر دے۔ لیکن تالے چابی کا کام ایسا تھا کہ ایمانداری سے کم ملتا تھا اور بے ایمانی سے لاکھوں روپے مل جاتے تھے۔
لیکن وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہن کی شادی نہیں کر سکتا تھا اور بھائی کے گردے کا مہنگا علاج بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ پشاور جاتا تو اس کے بہترین مستقبل کی خواہش بھی تالے چابیوں میں بند ہو کر رہ جاتی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، آخر کوئی ایک انسان ہی تھا۔ کئی بار اس کا ذہن بھٹکا کہ کہیں نقب لگائے، اپنا ہنر استعمال کرے، کسی ایسے گروہ سے رابطہ کرے جو اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، لیکن اس نے ایسے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ایمانداری اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بے ایمانی کی بات سوچتی وہ اسے سہم جاتا تھا، جیسے سوچتے سوچتے سچ مچ کوئی جرم کر بیٹھا ہو۔ وہ خیالوں میں گم تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب شام ہوئی اور کب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ پارک میں کہیں کہیں بلب کی روشنی تھی، وہاں کی رونق ختم ہو چکی تھی، لوگ سیر و تفریح کے بعد جا چکے تھے۔ پہلے تو اسے یوں لگا کہ کوئی اس پارک میں موجود نہیں ہے اور وہ اتنے بڑے پارک میں تنہا رہ گیا ہے۔ پھر اسے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی تیں۔ اس نے ایک طرف سر گھما کر نیم تاریکی میں دیکھا تو کچھ یوں دکھائی دیا جیسے چند ہیولے آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کچھ کہتے بھی جا رہے ہوں۔ اس کی ساری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ اسد ایک صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔ اسے بچپن ہی سے باڈی بلڈنگ کا شوق تھا۔ وہ پڑھائی سے اور دکان سے فارغ ہو کر ہیلتھ کلب جایا کرتا تھا، وہاں اپنے شوق کی تکمیل کیا کرتا۔ اس نے مارشل آرٹ کا بھی شوق پورا کیا تھا۔ پارک میں چند لوگوں کو لڑتے دیکھ کر اس کے اندر سویا ہوا مارشل آرٹ بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ادھر جانے لگا۔ جیسے جیسے وہ نزدیک پہنچ رہا تھا ویسے ویسے صورتحال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں دو آدمی تھے جو تیسرے کو بڑی بے دردی سے مار رہے تھے۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ وہ تیسرا شخص زمین پر گر پڑا تھا۔ اسد ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ ان دونوں نے اس تیسرے پر خنجر سے وار کیا تھا۔ اسد نے وہیں سے للکارا، خبردار، رک جاؤ۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ دونوں گھبرا گئے۔ اسے تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ دونوں آگے جا کر پارک کا جنگلہ پھلانگ کر اندھیری گلیوں میں کہیں گم ہو گئے۔ اسے خیال آیا کہ وہ ان کا پیچھا کرنے کے چکر میں اس زخمی کو بھول گیا ہے۔ وہ الٹے قدموں دوڑتا ہوا اس زخمی کے پاس پہنچا تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا تھا۔ یہ خنجر اس کے سینے میں بے بس تھا اور وہ بہتے اپنے ہی لہو میں ڈوب رہا تھا۔ لاش کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، پولیس کو اطلاع دے یا وہاں سے بھاگ جائے۔ بھاگنے پر اس کا ضمیر راضی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ماں کا سپوت تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی۔ اس کا فرض تھا کہ وہ فوراً پولیس کو اطلاع دیتا، لیکن دماغ نے سمجھایا، بھاگ جاؤ ورنہ پولیس والے تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ انہیں خانہ پوری کرنا ہوتی ہے، اصلی قاتل تو ملیں گے نہیں، تمہیں تختہ دار تک پہنچا دیں گے۔ وہ تھانہ کچہری کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، دوسروں کا جرم اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ عقل نے سمجھایا تو وہ سمجھ گیا، وہاں سے جانے لگا، پھر جاتے جاتے رک گیا۔ لاش سے کچھ فاصلے پر ایک بریف کیس پڑا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اصل جھگڑے کی وجہ وہ بریف کیس تھا۔ اس بریف کیس میں لازماً بڑی رقم ہوگی۔ وہ قتل کرنے والے بدحواسی میں بریف کیس چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس بریف کیس کو وہاں چھوڑ کر جانا نادانی ہوتی۔ شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا تھا، دست غیب نے وہ مال اس کے پاس پہنچایا تھا۔ وہ بریف کیس اس کے دن پھیر سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بریف کیس اٹھا کر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ پارک کے جنگلے کو پھلانگ کر ایک گلی میں داخل ہوا، پھر پتہ نہیں کتنی نیم تاریک گلیوں میں سے گزرتا رہا۔ وہ کسی طرح مین روڈ پر آیا اور ویگن میں بیٹھ کر اپنے ایک کمرے والے مکان میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، بے خودی نے اسے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اکھڑی ہوئی سانسوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر فرشی بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بریف کیس کو دیکھا۔ مختلف تالوں کے سلسلے میں اسے اتنی مہارت تھی کہ دیکھتے ہی سمجھ گیا وہ مکفل ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بیگ میں سے ایک مخصوص قسم کا تار نکالا۔
اس کے پاس ایسے چند تار تھے جو کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے ماسٹر کی کا کام دیتے تھے۔ اس نے ایسے ہی ایک تار سے بریف کیس کھول لیا۔ لاک کو کھولنے کے بعد اس نے بریف کیس کو کھولا۔ ایسے وقت وہ دھڑکتے ہوئے دل سے سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار پتہ نہیں کتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھے گا، لیکن اوپر چند کاغذات اور فائلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وقت یہ کہاوت صادق آ رہی تھی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ وہ سٹ پٹا سا گیا۔ اس نے تیزی سے فائلوں کو اور کاغذات کو نکال کر ایک طرف پھینکا۔ نیچے 1000 کے نوٹ دکھائی دیے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے جلدی سے وہ نوٹ اٹھا کر گنے تو وہ صرف 5000 تھے۔ وہ مایوس ہو گیا، سوچنے لگا اتنی محنت کی اور خطرہ بھی مول لیا، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ صرف 5000 روپے۔ وہ تو لاکھوں کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن غریب خواب میں بھی مالا مال نہیں ہوتے۔ اس بیچارے کے خواب کی حد بھی 1000 کے 5 نوٹوں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر دل کو سمجھایا، اتنے برے حالات میں یہ 5000 روپے ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہیں۔ اس رقم سے بہن کی شادی تو نہیں ہوگی، بھائی کا علاج بھی نہیں ہوگا، والدین کے ارمان پورے نہیں ہوں گے، لیکن گھر والوں کو کچھ دنوں تک پیٹ بھر کر کھانا تو ملتا رہے گا، فاقوں سے تو نجات ملے گی۔ اگلی صبح اس نے بریف کیس سے ملنے والے تمام کاغذات جلا دیے، پھر ڈاکخانے جا کر گھر کے پتے پر 3500 روپے منی آرڈر کیے، باقی 1500 روپے اپنی ضرورت کے لیے رکھے۔ کم از کم ایک ماہ کے لیے کسی حد تک اطمینان حاصل ہوا۔ وہ ایک بازار میں ایک تالا ساز کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی پہلے سے سلام دعا تھی، دونوں کا ایک ہی ہنر تھا اور اسی لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے تھے۔ تالا ساز اس کے کام سے بہت متاثر تھا۔ اسد کئی بار اس کے ساتھ مختلف کوٹھیوں میں گیا تھا، وہاں ان کے بند دروازے اور سیف کھولے تھے۔ اس کے ساتھ رہ کر زبردست مہارت کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ نہ مہارت کام آ رہی تھی، نہ تعلیم کام آ رہی تھی، مقدر بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تقدیر سے 5000 کی لاٹری لگی تھی تو اس سے کچھ بھلا نہیں ہوا تھا۔ 3 ہفتے بعد ہی گھر سے خط آیا تھا کہ چھوٹے بھائی کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے، اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ گردہ تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے لیے 1 لاکھ روپے بھی خرچ ہو سکتے تھے اور 2 لاکھ روپے بھی، اور اتنی رقم تو چھپر پھٹنے سے ہی آ سکتی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ گھر سے نکل کر سوچتا ہوا اور ٹہلتا ہوا تالا ساز کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ تالا ساز اپنے 3 گاہکوں کو نمٹا رہا تھا۔ اسد کو دیکھ کر بولا، آؤ شہزادے، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جس تالے کو چھوتے ہو وہ کھل جاتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے 2 گاہکوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تالا ساز نے ان سے کہا، یہ اسد علی خاں ہیں، یہ میرا ہم پیشہ ہے اور یہ BSc پاس ہے۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ کسی کو غریب پیدا نہ کرے، اگر غریب پیدا کرے تو اسے اتنی زیادہ تعلیم نہ دے۔ اب دیکھو نا، اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تالا سازی کے لیے چھوٹی سی دکان میں بیٹھے گا تو کیسا لگے گا؟ پھر اس نے اسد سے کہا، تمہیں یاد ہے چند دن پہلے ہم ایک کوٹھی میں سیب کھولنے گئے تھے؟ اسد نے پوچھا، کون سی کوٹھی؟ میں تمہارے ساتھ کئی کوٹھیوں میں جا چکا ہوں۔ وہ یار MN نعمت اللہ صاحب کی کوٹھی، ان کا سیف مجھ سے کھل نہیں رہا تھا اور تم نے ایک ذرا سی کوشش کی اور وہ کھل گیا۔ آج ان سے سامنا ہو گیا تھا، وہ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسد نے ناگواری سے کہا، تعریفوں سے کیا پیٹ بھرتا ہے؟ اس دن تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میری نوکری کا بندوبست کر دیں گے۔ میں نے اپنی تعلیمی اسناد کی نقل بھی ان کے پاس پہنچا دی تھی۔ 1 ماہ گزر چکا ہے، جب بھی ان سے ملنے جاتا ہوں تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اپنے تو نصیب ہی خراب ہیں۔ تالا ساز نے تائید کی، کچھ نصیب کی خرابی ہے اور کچھ لوگوں کی خود غرضیاں ہیں۔ یہ سیاستدان لوٹ لینے کے بعد اور اپنا کام نکالنے کے بعد ہمیں ایسے بھول جاتے ہیں جیسے اس ملک میں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسد وہاں بیٹھا چائے پیتا رہا اور اسے باتیں کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اس ملک میں مشکل کشائی کرنے والے ضرور ہوں گے، لیکن وہ کہاں ہوتے ہیں؟ مشکل وقت میں ایسے فرشتے بھی
कहीं गुम हो जाते हैं। ज़रूरतें छोटी हों तो परेशानियां भी छोटी होती हैं, लेकिन छोटे भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए लाखों रुपए ज़रूरी थे। मुश्किल बड़ी थी, इसलिए परेशानियां भी इसके अंदर बड़े धमाके कर रही थीं। वो चलते चलते रुक गया। कोई इसे नाम लेकर पुकार रहा था। इसने पीछे घूमकर देखा। वही दो आदमी इसकी तरफ आ रहे थे जो थोड़ी देर पहले ताला साज की दुकान में बैठे हुए थे। उन्होंने करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। एक ने मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम अनवर है, मगर लोग मुझे अन्नू कहते हैं। दूसरे ने मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम मुकर्रम है, लेकिन लोगों को तो नाम बिगाड़ने की आदत होती है। मुझे मुकर्रम नहीं, मक्कड़ कहते हैं। अन्नू ने कहा, और असद भाई, आपकी तारीफ तो हम सुन ही चुके हैं। ये भी मालूम हुआ है कि आप बहुत परेशान हैं। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। असद दोनों को सवालिया नज़रों से देख रहा था। फिर इसने पूछा, हम किस तरह एक दूसरे के काम आ सकते हैं? मक्कड़ ने कहा, यहाँ नहीं, कहीं चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। वो करीबी एक वीरान से होटल में आकर बैठ गए। अनवर ने 3 चाय का ऑर्डर देने के बाद इससे कहा, हमने इस ताले वाले से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। तुम्हारे वाले तो बहन भाई पिशावर में रहते हैं और तुम इनके लिए यहाँ परेशान रहते हो। और जैसी तुम्हारी परेशानी है, इसके मुताबिक कोई लंबा हाथ नहीं मारोगे तो परेशानी कभी दूर नहीं होगी। असद ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम लोग मुझे किसी चोर दरवाजे की तरफ ले जाना चाहते हो। अच्छा हुआ तुम समझ गए कि हम तुम्हें कामयाबी के चोर दरवाजे तक ले जाना चाहते हैं। असद का दिल अचानक ही तेजी से धड़कने लगा। दस्ते गैब से या किसी चोर दरवाजे से ज़रूरत पूरी होती दिखाई दे रही थी। अब तो हालात ने उसे ऐसे रास्ते पर ला खड़ा कर दिया था जहाँ से इसे आगे ही बढ़ना था। पीछे हटने का मतलब यही होता कि तमाम उम्र कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारता रहे। इसने दोनों को देखते हुए कहा, मुझसे खुलकर बात करो। अन्नू ने कहा, एक घर में नकब लगानी है, लाखों रुपए हाथ आ सकते हैं। मक्कड़ ने कहा, घरों में काम करने वाली मासियाँ हमारे लिए मुखबरी करती हैं। वो हमें बताती हैं कि घर में कितना माल है और वह कहाँ रखा हुआ है। हम इनसे पूरे घर का नक्शा मालूम कर लेते हैं और वहाँ दाखिल होने से पहले फरार होने के रास्ते बना लेते हैं। अन्नू ने कहा, यूँ समझो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम अनाड़ी हो, मगर हम पुराने पापी हैं। अगर दलदल में धंसते हैं तो निकलना भी जानते हैं। हमें तुम्हारे जैसे हुनरमंद और पढ़े लिखे साथी की ज़रूरत है। तुम बंद दरवाजे और तिजोरियाँ खोल सकते हो, हमारी वारदात को आसान और कामयाब बना सकते हो। असद ने कहा, तुम दोनों अपनी बातों से और अपने हुलिये से बदमाश दिखाई देते हो, मक्कार भी हो। मैं कैसे यकीन करूं कि काम निकलने के बाद मुझे धोखा नहीं दोगे? एक ने कहा, धोखे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दरमियान साफ सुथरा लेन देन रहेगा। जहाँ से माल उठाएंगे वहीं 3 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से हमारे होंगे और 1 हिस्सा तुम ले जाओगे। अब बोलो, साथ दोगे? इसने पूछा, वारदात कहाँ करनी है? नहर के किनारे मज़ाफ़ाती कॉलोनी में एक मकान है। इस मकान में 2 मियाँ बीवी एक जवान बेटे के साथ रहते हैं। इनकी लॉटरी निकल आई है। एक प्राइज बॉन्ड के जरिए 10 लाख रुपए का इनाम निकला है। आज वो बुढ़ा बैंक से 10 लाख रुपए लेकर आया है। वापसी में देर हो गई थी, दूसरे बैंक बंद हो गए थे, इसलिए वो अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा न करा सका। इतनी बड़ी रकम लेकर घर आ गया है। कल सुबह बैंक खुलने के बाद ही वो रकम जमा करा सकेगा। मक्कड़ ने कहा, यूँ समझो कि बस आज की रात है। आज ही रात हमें कुछ कर गुजरना है। अगर कामयाब हो गए तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। असद ने पूछा, अगर घर वाले हमें देखते ही शोर मचाएंगे तो क्या होगा? हम इतने अनाड़ी नहीं हैं। वहाँ घुसते ही रिवॉल्वर दिखाएंगे, इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी। रिवॉल्वर? असद ने परेशान होकर पूछा, क्या वहाँ गोलियाँ चलाओगे? हमारी कोशिश होगी कि शोर शराबा ना हो। हम चुपचाप अपना काम करके चले जाएं, लेकिन वो बेकाबू हो जाएंगे, हमारे लिए ख़तरा पैदा करेंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए गोलियां तो चलानी ही पड़ेंगी। फिर तो मैं नहीं जाऊंगा भाई। इन दोनों ने परेशान होकर
ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، اسد بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہم تمہیں صحیح سلامت بچا کر لے آئیں گے۔ میں ایک ہی شرط پر چلوں گا، وہاں گولی نہیں چلاؤ گے، کسی کی جان نہیں لوگے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہتھیار آخر کس لیے ہوگا؟ ہتھیار صرف دھمکیاں دینے کے لیے ہوگا۔ وہ ریوالور کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے۔ زور زور سے بولنا چاہیں گے تو میں انہیں سمجھاؤں گا، پہلے وعدہ کرو کسی کی جان نہیں لوگے۔ اگر تم انہیں قابو میں کر لو گے اور وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ اسد نے کہا، مسئلہ پیدا ہوگا تب بھی کسی کی جان نہیں لوگے، ہم ہوائی فائر کرتے ہوئے اپنی جان بچا کر چلے آئیں گے۔ مکڑ نے پریشان ہو کر کہا، اسد بھائی تم تو واردات سے پہلے ہی مسئلہ پیدا کر رہے ہو، کیا ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے خالی ہاتھ آ جائیں گے؟ اسد نے ان دونوں کو گہری سنجیدگی سے دیکھا اور پھر کہا، تم دونوں سے زیادہ مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ میرا چھوٹا بھائی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہوا ہے، میں اسی کی خاطر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ جب میں اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا ہوں تو دوسروں کی جان جاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے جذبات یہ ہیں کہ کسی کی جان نہ جائے، اور میری ضرورت بھی یہی ہے کہ مجھے کسی بھی طرح لاکھوں روپے حاصل کرنے ہیں۔ تو پھر بحث نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ بحث تو تم دونوں کر رہے ہو، پہلے میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تم سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ میں وہاں سے رقم ضرور حاصل کروں گا، رقم حاصل ہوگی تو تمہیں بھی ملے گی، اور اگر ناکامی ہوگی تو تینوں محروم رہ جائیں گے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں کسی کی جان نہیں لوں گا۔ انو نے مکڑ کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، یہ بہت مجبور ہے، بہت ضرورت مند ہے، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ مکڑ نے کہا، ٹھیک ہے اسد بھائی، ہم گولی نہیں چلائیں گے، اور وہاں تم کسی عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ مکڑ نے جھنجھلا کر کہا، یار تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے ہم وہاں ڈاکہ ڈالنے نہیں، آب زمزم سے نہانے جا رہے ہوں۔ انو نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، یار اسد بھائی ٹھیک کہتا ہے، کسی طرح کے خون خرابے سے باز رہنے میں ہماری بھلائی ہے، ہم نے پہلے بھی یہی کوششیں کی ہیں، چپ چاپ واردات کر کے آتے رہے ہیں، ابھی یہی کریں گے۔ مکڑ برا سا منہ بنا کر خاموش رہا۔ اسد نے اسے دیکھ کر کہا، مکڑ مجبوراً خاموش ہے، میں اس خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں اسد بھائی، میں تم سے راضی ہوں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہاں کوئی خون خرابہ اور شور شرابہ نہیں ہوگا۔ انو نے کہا، ابھی شام کے 5 بجے ہیں، ہم ٹھیک رات کے 12 بجے یہیں ملیں گے اور پھر یہاں سے مضافاتی کالونی میں جائیں گے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ گئے۔ اسد نے ہوٹل سے باہر آ کر ان سے مصافحہ کیا اور پھر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ کسی بس میں یا آٹو رکشہ میں بیٹھ کر جا سکتا تھا، لیکن وہ آئندہ اقدامات کے متعلق بہت کچھ سوچتا اور سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے پیدل چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن وہ کیا سوچتا، کیا سمجھتا؟ اس وقت تو وہ لاکھ روپے کے حصار میں گم تھا۔ زندگی کی رونقیں اسے ایک رات کی دوری پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ اب تک یہی سنتا آیا تھا کہ بعض لوگ راتوں رات امیر بن جاتے ہیں۔ یہ محض سننے والی باتیں نہیں تھیں، وہ کسی شک و شبے کے بغیر راتوں رات امیر بننے والا تھا۔ وہ اپنے کوارٹر میں آ کر بستر پر گر پڑا۔ آج رت جگہ تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سو کر نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ بے وقت کبھی نیند نہیں آتی، پھر اندر و باہر لاکھوں روپے شور مچا رہے ہوں تو ایسے مسرتوں بھرے ہنگاموں میں بھلا کیسے نیند آ سکتی ہے؟ وہ کبھی اس کروٹ اور کبھی اس کروٹ ہونے لگا، نیند کو بلانے لگا۔ نیند تو نہیں آئی، ضمیر آ گیا۔ وہ ضمیر بجھا بجھا سا تھا، جیسے جشن منانے والے بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی فریادی آیا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ کیسے مسرتوں کے ہجوم میں اس کی فریاد بے اثر ہوگی۔ پھر بھی اس نے کہا، کیا تم 3 لاکھ روپے میں تہذیب، شرافت اور انسانیت کو بیچ رہے ہو؟ سکوں کی جھنکار سنائی دی۔ وہ تصور میں چھوٹے بھائی کے لیے گردہ خرید رہا تھا۔ ضمیر نے کہا، تم جو کام کرنے جا رہے ہو
وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پھنس گئے تو پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر میں چکراتے پھرو گے۔ تمہارے تعلیمی کیریئر پر ایسا داغ لگے گا جو کبھی نہیں دھلے گا۔ اگر واردات میں کامیابی ہو گئی تو جرائم کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ اس کے کانوں میں شہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عورتیں سہاگ کے گیت گا رہی تھیں۔ اس کی بہن چاند سی دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہ بولا، میں ایک دلدل میں دھنسنے جا رہا ہوں، لیکن وہاں سے نکلنا بھی جانتا ہوں۔ بس اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے صرف 3-4 وارداتیں کروں گا۔ اچھی خاصی رقم جمع کرنے کے بعد کوئی اچھا سا کاروبار شروع کروں گا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جرائم سے توبہ کر لوں گا۔ اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی پیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اٹیچی سے لباس نکال کر سوچا، واردات کی مناسبت سے کیا پہننا چاہیے۔ اس نے بلیک جینز اور بلو شرٹ اور بلیک جیکٹ کا انتخاب کیا۔ جرابیں نکالی، جوتوں کو پالش کیا۔ موسم سرما کا آغاز تھا۔ اس نے چرمی دستانے بھی نکال لیے تاکہ انہیں بوقت ضرورت پہن سکے۔ وہ لباس تبدیل کر کے کوارٹر سے باہر آ گیا، دروازے کو تالا لگایا اور ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں دیر تک بیٹھنے کے بعد اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ وہ کسی طرح وقت گزارنا چاہتا تھا، اور وقت کو تو گزرنا ہی تھا۔ ٹھیک وقت پر وہ تینوں اسی ہوٹل کے سامنے ملے۔ وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نہر کے کنارے آئے۔ انہوں نے نہر والے پل کے پاس ٹیکسی رکوا دی۔ اس کا کرایہ ادا کر کے ٹیکسی والے کو رخصت کر دیا۔ پھر پل کو کراس کرتے ہوئے مضافاتی کالونی کی طرف جانے لگے۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ کوئی ضروری بات یاد آتی تو وہ ایک دوسرے سے بولتے تھے، پھر چپ ہو جاتے تھے۔ اس کالونی میں ایک گلی کے موڑ پر وہ مکان تھا۔ وہ تینوں اس مکان کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے، اپنے آس پاس کی سنگن لینے لگے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ نیم تاریکی اور خاموشی انہیں یقین دلا رہی تھی کہ پوری کالونی لحاف میں دوبکس ہو رہی ہے۔ سردی کے باعث کوئی باہر جھانکنے نہیں آئے گا۔ مکڑ نے پلٹ کر دیوار کی اونچائی کو دیکھا، پھر اچھل کر اس پر چڑھ گیا۔ بڑی پھرتی سے دوسری طرف پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دونوں دم سادے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے دیوار پر ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ اشارہ تھا کہ لائن کلیئر ہے، چلے آؤ۔ وہ دونوں اچھل کر دیوار پر چڑھ گئے، پھر اندر صحن میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک دور ہی سے کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھتے رہے۔ پھر تینوں نے آپس میں سر جوڑ لیا تاکہ سرگوشیوں کی آواز ان کمروں تک نہ جائے۔ مکڑ نے کہا، میں نے کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا ہے، وہاں میاں بیوی جاگ رہے ہیں، اور ان کی بیٹی ابھی وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی ہے۔ دروازہ اندر سے مقفل ہے، انہیں باہر سے کھولنا ہوگا۔ اسد نے کہا، فکر نہ کرو، میں کھول لوں گا۔ انو نے کہا، ابھی نہیں، تم یہاں دیوار سے لگ کر بیٹھ جاؤ، میں اور مکڑ رینگتے ہوئے جائیں گے، مکان کے چاروں طرف اچھی طرح دیکھیں گے، پھر تم ہمارے ساتھ جا کر دروازہ کھولنا۔ وہ دونوں زمین پر لیٹ گئے، پھر مختلف سمتوں میں چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتے ہوئے جانے لگے۔ اندر وہ میاں بیوی بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں سے فکر مندی ظاہر تھی۔ بڑے میاں نے کہا، ہاجرہ تم سو جاؤ، بیٹی کے پاس چلی جاؤ، میں جاگتا رہوں گا، اللہ نے چاہا تو یہ رات خیریت سے گزر جائے گی۔ ہاجرہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گھر میں اتنی بڑی رقم رکھی ہے، کیا مجھے نیند آئے گی؟ آپ اسے بینک میں رکھوا دیتے تو اچھا ہوتا، میری تو فکر کے ماری جان سوکھ رہی ہے۔ یہ رقم بینک میں کیسے رکھ دیتا؟ 10 بار تو کہا ہے تم سے کہ بینک بند ہو چکا ہے۔ نہ میرے بھائی ایسے ہیں اور نہ ہی تمہارے خاندان والے ایسے ہیں کہ 10 لاکھ روپے ان کے گھر دے آتا۔ انہوں نے تو جب سے سنا ہے کہ پرائز بونڈ سے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے، تب سے وہ منہ پھاڑے انتظار میں ہیں کہ ہم رقم لائیں اور وہ قرض کے نام پر ہم سے جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں۔ ہاجرہ نے کہا، پہلے تو بیٹی جوان ہونے کے بعد نیندیں اڑا رہی تھی، یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے یا کوئی اسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ آج کل چوری سے زیادہ اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اب بیٹی کی فکر نہ کرو، اتنی دھوم دھام سے شادی کریں گے کہ تمام خاندان والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے بیٹی کی فکر تھی،
اب گھر میں آئی ہوئی دولت کی فکر ہے۔ خدا غریبوں کو خوبصورت اور جوان بیٹی نہ دے اور دولت بھی نہ دے۔ نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ انو اور مکڑ جس طرح رینگتے ہوئے گئے تھے، اسی طرح رینگتے ہوئے واپس آ گئے۔ ایک نے کہا، سب ٹھیک ہے اسد بھائی، اب اپنا کام دکھاؤ۔ وہ تینوں وہاں سے جھکے جھکے انداز میں دبے قدموں چلتے ہوئے ایک دروازے کے پاس آ گئے۔ اسد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 مختلف قسم کے تار نکالے اور پھر دروازے کے لاک پر ان تاروں کے ذریعے اپنے تجربات سے کھیلنے لگا۔ کھٹ کہ ہلکی سی آواز سن کر دونوں میاں بیوی چونک گئے۔ انہوں نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہاجرہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ آواز کیسی تھی، پوچھنے سے پہلے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ انو اور مکڑ دندناتے ہوئے اندر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میاں بیوی کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئیں۔ ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ چیخنا بھی بھول گئے۔ اسد نے ان کے پیچھے آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ مکڑ نے کہا، میں تمہاری بیٹی کو بھی چپ کرانے جا رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے شور مچایا تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ وہ بیچارے پوری طرح دہشت زدہ تھے۔ سیف کے اندر سے رقم اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ جان جانے کا خوف تھا اور جان سے زیادہ جوان بیٹی کی عزت و آبرو خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ مکڑ تیزی سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ ایک لڑکی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ بھی ریوالور کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اسد چاہتا تھا ماں باپ اور بیٹی تینوں ایک ہی کمرے میں نظروں کے سامنے رہیں۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا تو ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ مکڑ اس لڑکی کو اپنے نزدیک تر کرنا چاہتا تھا اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد غصے سے کھول گیا۔ اس نے تیزی سے قریب آ کر مکڑ کے منہ پر ایک گھوسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گیا۔ ایک لڑکی کے سامنے مار کھانے سے اس کی توہین ہوئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر ریوالور سے اسد کا نشانہ لیا۔ وہ لڑکی پناہ کے لیے اسد کے پیچھے آ گئی تھی۔ اسد نے مکڑ کو گھورتے ہوئے کہا، میں مروں گا تو کیا تمہارا باپ سیف کھولنے یہاں آئے گا؟ انو تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا، پھر مکڑ سے ریوالور چھینتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سالہ جوان لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اسد نے کہا، میں نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ کسی کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ ایسی حرکت کرے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ انو نے کہا، اب ایسا نہیں ہوگا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اس نے مکڑ سے کہا، پاگل کے بچے، کیا تجوری کے پاس آ کر خالی ہاتھ جانا چاہتا ہے؟ اسد بھائی سے بول، اب ایسا نہیں کرے گا۔ وہ بے دلی سے منہ بنا کر بولا، ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، جلدی سے کام کرو اور نکلو یہاں سے۔ اسد نے لڑکی کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوسرے کمرے میں آئے۔ ماں باپ دونوں ہی اسی جگہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے، وہاں سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ بیٹی دوڑتے ہوئے جا کر ماں سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں رونے لگیں۔ مکڑ نے سخت لہجے میں کہا، رونا بند کرو۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو دبانے لگیں۔ بے اختیار رونا آ رہا تھا، وہ آنسو روک نہیں سکتی تھیں، سسکیوں، آہوں اور کراہوں کو روک رہی تھیں۔ انو نے بڑے میاں سے پوچھا، رقم کہاں ہے؟ مکڑ نے کہا، ابے پوچھتا کیا ہے، رقم تجوری میں ہوا کرتی ہے، اس سے تجوری کی چابی لے۔ انو نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چابی لاؤ۔ لڑکی ماں سے الگ ہو کر ایک طرف سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ماں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹے، ہمارے بڑھاپے کا خیال کرو، یہ ہماری زندگی کی آخری کمائی ہے۔ مکڑ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم 2-4 بڑے نوٹ دے کر جائیں گے، چابی نکالو۔ بڑے میاں نے اٹک اٹک کر کہا، بیٹی چابیاں میرے پاس نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ انو نے ریوالور تان کر کہا، کیا مرنا چاہتا ہے بڈھے؟ مکڑ نے کہا، چابی نہیں دو گی تو تم تینوں مرو گے، مرنے کے بعد وہ دولت کسی کام کی نہیں رہے گی، زندہ رہو گے تو اللہ میاں پھر تمہاری لاٹری نکال دے گا۔ بوڑھے نے کہا، میرا یقین کرو، ہم نے وہ چابیاں اپنے پاس نہیں رکھی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا اللہ میاں یہاں آئے تھے اور تم نے چابیاں ان کے حوالے کر دی ہیں؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، ہر گھر میں اور ہر دل میں ہوتا ہے، تم تینوں مسلمان ہو، کیا وہ تمہارے دلوں میں نہیں ہے؟ مکڑ نے کہا،
یہ بڈھا مولوی بن کر ہمیں دین و ایمان کی باتیں سنا رہا ہے، یہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اسے آخری بات پوچھو، یہ ہمیں چابیاں دے گا یا نہیں؟ تم چابیاں لے سکتے ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ میں نے انہیں وہاں کلام پاک کے اوپر رکھا ہے۔ تمہارا ایمان کمزور ہو تو وہاں سے اٹھا لو، ورنہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے دو۔ ان تینوں نے طاق میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو دیکھا۔ پھر مکڑ نے ہنستے ہوئے کہا، بڈھا چالاک ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ ارے ہم مال کھائیں گے، مال کمائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور زندہ رہیں گے تو ہم مسلمان زندہ رہیں گے۔ ہم مر گئے تو 3 مسلمان مر جائیں گے۔ ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ انو اٹھا لی چابیاں۔ انو نے ہچکچاتے ہوئے کلام پاک کی طرف دیکھا، پھر کہا، مجھے اٹھانے کو کہتا ہے، خود جا کر کیوں نہیں اٹھاتا؟ ہاں کیوں نہیں، میں اٹھا لوں گا۔ پھر مال نکالنے کے بعد اللہ میاں سے معافی مانگ لوں گا، یتیم خانے اور مسجد میں 25,000 روپے چندہ دوں گا۔ کالا دھندا کرنے والے سبھی سرمایہ دار اسی طرح اللہ میاں کو راضی کرتے ہیں۔ وہ چابیاں اٹھانے کے لیے کلام پاک کی طرف پڑھنے لگا۔ اسد نے اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ رک جاؤ، ان چابیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ انو نے کہا، کیا کہہ رہے ہو اسد بھائی، ان چابیوں کو اٹھانے دو۔ اسد نے پوچھا، کیا تم دونوں پاک صاف ہو؟ کیا تم قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اسد بولا، تم دونوں کلام پاک کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، تو پھر تم ہی جاؤ اور وہ چابیاں اٹھا کر لے آؤ۔ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھی ہوئی ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ انو نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، اچھا، میں سمجھ گیا، تم اپنے ہنر سے تجوری کھولو گے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے بڑے میاں سے ایک سمجھوتا کرو۔ تو انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیسا سمجھوتا؟ ہم پوری رقم یہاں سے نہیں لے جائیں گے، آدھی رقم انہیں دے کر جائیں گے۔ مکڑ نے ناگواری سے پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ 10 میں سے 5 لاکھ؟ انہیں دو گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اسد نے کہا، ہم انہیں نہیں دیں گے تو ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نیت کو سمجھتا ہے۔ میں مجبور اور ضرورت مند نہ ہوتا تو تمام رقم یہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ بڑے میاں نے کہا، بیٹے تم ایمان والے ہو، اللہ تمہیں اور نیکیاں دے۔ تم صرف اپنی نہیں ہماری بھی بھلائی سوچ رہے ہو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، وہ چابیاں وہاں سے اٹھا لو۔ لڑکی اسد کو احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ بڑے میاں نے کہا، فری وہ چابیاں اس نوجوان کو دے دو۔ فری اپنی جگہ سے اٹھ کر قرآن مجید کے پاس آئی اور پھر وہاں سے چابیوں کو اٹھا کر اسد کی طرف بڑھایا۔ اسد سے پہلے انو نے چابیاں جھپٹ لیں، پھر مکڑ کو ریوالور دیتے ہوئے کہا، ہوشیار رہو، میں مال نکالتا ہوں۔ وہ آنی تجوری کے پاس آ کر اسے کھولنے لگا۔ اسد اس کے قریب آ گیا۔ تجوری کھل گئی، اس کے اندر ہزار کے نوٹوں کی گٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ اسد نے کہا، ہمیں اپنی زبان کا پابند رہنا چاہیے، اس میں سے 5 لاکھ گن کر نکالو، باقی یہیں چھوڑ دو۔ مکڑ پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور کے دستے سے اسد کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ اسد چکرا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر فرش پر گر پڑا۔ بڑے میاں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ایسے نیک بچے کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ مکڑ نے ریوالور سے نشانہ لیا اور پھر بڑے میاں کو گولی مار دی۔ بڑی بھی چیخیں مارتی ہوئی اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ مکڑ نے اسے بھی گولی مار دی۔ انو نے اس کے ریوالور والے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے کہا، تو سالا پاگل ہے، پاگل ہی رہے گا۔ فائرنگ کر کے اپنے باپ دادا کو بلا رہا ہے، ریوالور مجھے دے۔ بار بار جھٹکا لگنے کے باعث ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر کر پھسلتا ہوا الماری کے نیچے چلا گیا۔ باہر شور سنائی دے رہا تھا، دور سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، گولیاں چل رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا، فائرنگ کہاں ہوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا، منظور بھائی کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ انو نے نوٹوں کی گڈیوں کو جلدی جلدی تھیلے میں بھرتے ہوئے کہا، کتے کمینے، تیری وجہ سے تیرے باپ آ رہے ہیں، ابھی وہ دور ہیں، نکل چل یہاں سے۔ وہ بدحواسی میں تھیلے بھر رہے تھے۔ نوٹوں کی چند گنڈیاں ادھر ادھر گر گئی تھیں۔ انہیں اٹھا کر تھیلے میں ڈالنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تھیلے کو بند کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ پری کا برا حال تھا۔
बूढ़े माँ बाप इसकी आंखों के सामने मारे गए थे। वो चीखें मार मार कर रो रही थी। असद के सर पर कारी ज़र्ब लगाई गई थी। कोई दूसरा होता तो बेहोश हो जाता। वो बड़ा चीतार था। एक ज़रा चकरा कर गिरने के बाद संभलने की कोशिश कर रहा था। आंखों के सामने छाई हुई तारीकी के दूर होने का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। इसने सर उठाकर देखा। परी अपने माँ बाप पर दोनों हाथ रखे थाड़े मार मार कर रो रही थी। सदमात की शिद्दत से अपना सीना कूट रही थी, अपने बाल नोच रही थी। असद ने सर चकराने के दौरान में फायरिंग की आवाज़ें सुनी थीं। अब पता चला कि इन दरिंदों ने इसके वालिदैन को हलाक कर दिया था। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। वो नज़र नहीं आ रहे थे, वहाँ से फरार हो चुके थे। तिजोरी खाली थी। 2 गड्डियाँ नीचे फर्श पर पड़ी हुई थीं। बाहर मिलने वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसने लड़की के करीब आकर आवाज़ दी, फरी। वो इस कदर सदमा से चूर थी कि इसकी आवाज़ सुन न सकी। इसने फरी के सर पर हाथ रखा। तब उसने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। फिर तेजी से पलटकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। असद ने कहा, वो दरिंदे जा चुके हैं, तो मुझे सज़ा दो। इसने सोचती हुई नज़रों से असद को देखा। इसे मिलने वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सहन का दरवाज़ा पीटकर पूछा जा रहा था, मंजूर साहब, आप खैरियत से तो हैं? किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, फरी, हमने तुम्हारी चीखें सुनी हैं। अंदर कौन है? कौन गोलियां चला रहा है? फरी ने परेशान होकर असद से कहा, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। मुझे भागने का मौका मिलता तब भी न भागता। तुम्हारे वालिदैन को कत्ल किया गया है। क्या तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर चला जाता? वो मुतासिर होकर सोचने लगी, ये चोर बदमाश नहीं है। यहाँ आते ही हमारी हिमायत कर रहा था। इसने मेरी इज्जत बचाई थी। ये ईमान वाला है। इसने कलाम पाक पर से चाबियाँ नहीं उठाई थीं। यह हमारे 5 लाख रुपए छोड़कर जाना चाहता था। वो तड़प कर बोली, तुम क्यों नहीं गए? ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनसे बच गए तो पुलिस वाले तुम पर जुल्म करेंगे। मैं खुशी से सजाएं पाऊंगा। मुझे ये इत्मीनान रहेगा कि तुम जिंदा सलामत हो और जल्दी अपने रिश्तेदारों में पहुंच गई हो। वो बड़े मुस्तहकम लहजे में बोली, तुम चोर नहीं हो। तुम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे। तुम्हारा बयान होगा कि तुम इधर से गुजर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अंदर आए थे। उस वक्त तक वो कातिल फरार हो गए थे। असद हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन वो इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, लेकिन कुछ नहीं। जो मैं कह रही हूँ तुम वही कहोगे। मेरी बात मान लो। उसने फिर झंझोड़ते हुए कहा, बोलो, मानोगे? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं यही बयान दूंगा। बाहर से पूछा जा रहा था, फरी, तुम खामोश क्यों हो? क्या वो डाकू अंदर छुपे हुए हैं? वो दोनों सहन में आए। फरी ने ऊंची आवाज़ में कहा, खाला मैं ठीक हूँ, दरवाज़ा खोल रही हूँ। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने पड़ोसन खाला और 2-4 औरतों के अलावा बेशुमार लोग खड़े हुए थे। वो पड़ोसन खाला से लिपट कर रोते हुए बोली, खाला, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, उन्होंने मार डाला है। उन्होंने जाने भी ले ली और रकम भी ले गए। मुझे यतीम और यसीर बनाकर चले गए हैं। वो बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। दूसरी औरतें इसे थपक रही थीं और सर पर हाथ फेरते हुए तसल्लियाँ दे रही थीं। एक शख्स ने पूछा, ये सैन में कौन खड़ा है? असद ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम असद खान है। मैं इधर से गुजर रहा था। मैंने फायरिंग की और इस लड़की की चीखों की आवाज़ें सुनी तो दीवार फांद कर अंदर आ गया। इस वक्त तक वो डाकू और कातिल फरार हो चुके थे। एक ने पूछा, तुम सच कह रहे हो? वो यहाँ से भाग गए हैं? दूसरे ने पूछा, वो अंदर तो नहीं है, हम अंदर आ सकते हैं। वैसे हम डरते नहीं हैं, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है। असद ने कहा, अंदर 2 कत्ल हो चुके हैं। वहाँ जाकर किसी चीज़ को हाथ लगाना मुनासिब नहीं है। पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को इतला दी जा चुकी थी। करीबी थाने का इंस्पेक्टर 3 मुसल्लह सिपाहियों के साथ एक जीप में आ रहा था। लोगों की भीड़ छट रही थी। इसने जीप को रोकते हुए पूछा, क्या इसी घर में फायरिंग हुई है? कहाँ है कातिल? मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मालूम तो हो कि इसने किसी को कत्ल किया भी है या नहीं। वैसे उन्होंने जितने भी कत्ल किए होंगे, मैं इन्हें इतनी ही गोलियां मारूंगा। फिर इसने सिपाहियों से कहा, मकान के आगे पीछे पोजीशन लो, इनमें से कोई फरार न होने पाए। असद ने कहा, वो फरार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर ने इसे सवालिया नज़रों से देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम असद खान है। मैं फरी की जान बचाने के लिए
सैन की दीवार फांद कर अंदर आया था। अच्छा, तो तुम दीवारें फांदना जानते हो? अंदर चलो, मैं तुम्हारा जोग्राफिया मालूम करूँगा। लेकिन पहले मैं अंदर जाऊँगा। मैं फायरिंग करने वाले मुजरिमों से नहीं डरता। हट जाओ सामने से। मैं जान हथेली पर रखकर मुजरिमों का सामना करता हूँ। वो दनदनाता हुआ दरवाजे से गुजरकर सैन में आया। अचानक ठाई की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से उछल पड़ा। रिवॉल्वर निकालकर तेजी से पलटकर दौड़ता हुआ बाहर आया। असद का गिरेबान पकड़कर बोला, तुमने कहा था कि वो अंदर नहीं है, फिर ये किसने फायर किया है? सिपाही ने कहा, सर, बाहर किसी ने पटाखा छोड़ा था। वो असद का गिरेबान छोड़कर बोला, ठीक है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सब लोग यहाँ से जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे तफ्तीशी मामलात में रुकावट हो। जाएं यहाँ से। लोग वहाँ से जाने लगे। वो सिपाहियों के साथ सहन में आया। फिर परी से पूछा, तुम कौन हो? असद ने कहा, यही वो बदनसीब लड़की है। वो दरिंदे इसके माँ बाप को कत्ल करके और सेफ से रकम निकाल कर ले गए हैं। अच्छा, तो कत्ल भी हुआ है और डकैती भी हुई है। वो तेजी से चलता हुआ दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। बेड पर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। इंस्पेक्टर ने तिजोरी की तरफ देखा। वो खाली थी। फर्श पर 2 गड्डियाँ पड़ी हुई थीं। इसने फौरन ही लपक कर इन्हें उठाया। असद ने इसे नागवारी से देखा। वो कत्ल की वारदात को नज़रअंदाज करके नोट गिन रहा था। फरी में इतना हौसला नहीं था कि वो अपने वालिदैन की लाशों को देखती। वो असद की तरफ रुख करके मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। असद ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, आओ दूसरे कमरे में चलें। इंस्पेक्टर ने नोट गिनने के बाद कहा, पूरे 2 लाख हैं। तुम लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? असद ने कहा, इसे वालिदैन की लाशों के पास रहना नहीं चाहिए। आप इसे दूसरे कमरे में जाने दें। वो दोनों गड्डियों को अपनी वर्दी के अंदर छुपाते हुए बोला, नो नेवर, कभी नहीं। मेरी इजाज़त के बगैर कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मेरे सवालों के जवाब दो। इतनी बड़ी रकम इस घर में कहाँ से आई? असद ने कहा, प्राइस बॉन्ड के जरिए। इन्हें 10 लाख रुपए मिले थे। अगर आपने 2 लाख रखे हैं तो वो डाकू और कातिल 8 लाख रुपए यहाँ से ले गए हैं। इंस्पेक्टर ने तंबी के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, खबरदार, मैंने 2 लाख रुपए नहीं रखे हैं। ये बात दूसरी बार कहोगे तो तुम्हें हवालात में पहुंचा दूंगा। वहाँ इतने डंडे पड़ेंगे कि अपना और अपने बाप का नाम भी भूल जाओगे। फिर वो फरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, तुम भी अच्छी तरह सुन लो। यहाँ जो 10 लाख रुपए थे वो डाकू ले गए हैं। यहाँ एक दिन का भी नहीं छोड़ा। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत, रोते वक्त और ज़्यादा हसीन लगती हो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को सुबह तक गिरफ्तार कर लूँगा। वो ससुरे भागकर कहाँ जाएंगे? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। असद ने पूछा, आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? आप ना तो इनका हुलिया पूछ रहे हैं और न ही वारदात की तफसील मालूम कर रहे हैं। आपने 2 लाख रखे हैं तो कुछ काम भी करें। ओए चुप कर, मुझे काम करना सिखा रहा है। वैसे तू है कौन? यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? फरी ने कहा, ये मेरी चीखें सुनकर मेरी मदद करने आए थे। मदद करने आया था और तुम्हें देखकर फिसल गया? हम तो बहुत देर में यहाँ आए हैं। इतनी देर तक तुम दोनों अंदर क्या करते रहे? सच बोलो, ये सिर्फ तुम्हारा मददगार है या दिलदार भी है? असद ने कहा, इंस्पेक्टर ऐसी बातें ना करो, ये एक शरीफ लड़की है। और तुम शरीफ लड़के हो? मुझे तो गलत आदमी लगते हो। इसकी तलाशी लो। 2 सिपाही इसके लिबास की तलाशी लेने लगे। इसकी जेबों से 3 मुख्तलिफ किस्म के तार बरामद हुए। इंस्पेक्टर ने इन्हें देखते ही कहा, ओहो हो, मैं तो पहले ही समझ गया था। ये तो लॉक ब्रेकर है। ऐसे तारों से तो ताले खोले जाते हैं। अब पता चला ये वारदात कैसे हुई है। वो इधर से उधर टहलने के अंदाज में बोला, असल बात यह है कि तुम इसके दोस्त हो। रात के अंधेरे में छुपकर इससे मिलने के लिए आए थे। असद ने तड़प कर कहा, बकवास मत करो। तुम यहाँ अपना फर्ज अदा करने आए हो या कीचड़ उछालने? वो हंसते हुए बोला, सच्ची बातों से मिर्चें लग रही हैं। इसके माँ बाप ने तुम दोनों को देख लिया होगा, इसलिए तुमने इन्हें गोली मार दी। इसकी ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने लपक कर इंस्पेक्टर की गर्दन दबोचकर इसे दीवार से लगा दिया। तीनों सिपाहियों ने इसे दबोचकर इंस्पेक्टर से अलग किया।
انسپکٹر نے دل ملا کر کہا، اس کتے کے بچے کی پٹائی کرو، میں اس لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے جا رہا ہوں، وہاں اس کو سبق سکھاؤں گا، یہاں تم اس کی کھال اتارو۔ وہ پری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اسد کو 2 سپاہیوں نے جکڑ رکھا تھا، تیسرا سامنے آ کر اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے سر سے ایک زوردار ٹکر ماری، سپاہی چکرا گیا۔ اس نے دوسری زوردار ٹکر ماری، وہ فرش پر گر پڑا۔ پھر اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑاتے ہوئے دونوں سپاہیوں کی گردنیں دبوچ لیں، ان کے سروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسد اس قدر جیتار ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہی اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیتے۔ اب تو ان کی رائفلیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں اور وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا۔ پری چیخ رہی تھی اور انسپکٹر کی گرفت سے نکلنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اسد نے گرجتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی، اس کی گردن کو ایک بازو کی گرفت میں لے کر اسے پری سے الگ کیا۔ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش انسپکٹر کرنے لگا۔ اسد نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ انسپکٹر ادھر ادھر دونوں ہاتھ مار رہا تھا لیکن اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ اسد نے اسے رگڑتے ہوئے سامنے والی دیوار سے اس کی پیشانی کو ٹکرا دیا۔ ٹکرانے کی زوردار آواز کے ساتھ وہ چیخنے لگا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسد جنونی انداز میں کہہ رہا تھا، تم سب کتے ہو، انسان نہیں ہو۔ کسی عورت کو دیکھ کر حبس کے غلام بن جاتے ہو۔ مکڑ بھی یہی کر رہا تھا، تم بھی یہی کر رہے ہو۔ جب قانون کے محافظ ایسے ہو جائیں تو ہم کس سے فریاد کریں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے انسپکٹر کی پیشانی کو پھر دیوار سے ٹکرا دیا۔ وہ دوسری ٹکر ناقابل برداشت تھی، وہ ڈگمگاتے ہوئے گرنے والا تھا۔ اسد نے اس کی ناک پر ایک گھوسا جڑ دیا۔ وہ گھوم کر اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ پری بڑے اطمینان سے، بڑے فخر سے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک شعور برپا تھا، یہی ہے میرا سچا محافظ، میں اس کے قدموں میں بچ جاؤں گی، اس پر اپنی جان نچھاور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت و آبرو کی سلامتی کے لیے اسے یہاں بھیجا ہے۔ انسپکٹر کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے، وہ فرش پر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا، شاید مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں سے آہٹ سنائی دی۔ اسد تیزی سے دوڑتا ہوا ادھر گیا۔ ایک سپاہی رائفل تھام کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری، وہ الٹ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ پھر اس نے رائفل اٹھا کر اس کے دستے سے سپاہی کے سینے پر ضرب لگائی، اس کے حلق سے ایک کرہا نکلی، وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ وہ رائفل کے دستے سے دوسرے 2 سپاہیوں کو بھی مارنے لگا، اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ پری دوڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی، اسے دور ہٹاتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہو؟ انہیں مار ڈالو گے؟ کیا قاتل بننا چاہتے ہو؟ وہ دیوار سے لگ کر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے پری کو دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ بہت برا ہوا، تم نے وردی والوں کو مار ڈالنے کی حد تک زخمی کیا ہے، اسے قاتلانہ حملہ کہا جائے گا۔ دوسرے پولیس والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ وہ انسپکٹر میری امی اور ابو کے قتل کا الزام تم پر لگا رہا تھا، اب تو وہ الزام ثابت کر کے ہی رہے گا۔ واقعی یہ بہت بڑا ثبوت تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ چھپ کر لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے آیا تھا۔ ماں باپ نے انہیں دیکھ لیا، اس لیے اس نے ان بوڑھوں کو قتل کر دیا۔ پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تو اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس والوں کو بھی بری طرح زخمی کر دیا۔ پری نے کہا، تمہیں پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے، وہ تم پر تشدد کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں گے، عدالت سے تمہیں سزائے موت دلائیں گے، تم بھاگ جاؤ، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ بولا، میں نے مجبور ہو کر ان پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایسا نہ کرتا تو یہ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دیتے۔ تم نے میرے لیے مصیبتیں مول لی ہیں، کوئی تمہاری شرافت و مجبوریوں کو نہیں سمجھے گا، خدا کے لیے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ تم یہاں سے بھاگ کر اصل قاتلوں کو پکڑ سکتے ہو، اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہو۔ وہ پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ یہ انسپکٹر تمہاری عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، تم پر الزام لگائے گا کہ میں نے تمہارے تعاون سے تمہارے والدین کو قتل کیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انسپکٹر ہوش میں آنے کے بعد اس کے خلاف ایسی ہی کارروائی کرے گا۔ اسد نے پوچھا، کہ تمہارے رشتہ دار اتنے مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ تمہیں اس انسپکٹر کی
حوث پرستی اور ظالمانہ کارروائیوں سے روک سکیں؟ نہیں، میرے اپنے سبھی خود غرض ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے 10 لاکھ چوری ہو چکے ہیں تو کوئی میرا سہارا نہیں بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ وہ بڑے عزم سے بڑے ہی مضبوط لہجے میں بولی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ہر لڑکی اپنا تحفظ چاہتی ہے اور مجھے تمہارے جیسا غیرت مند محافظ پھر کہیں نہیں ملے گا۔ میں تمہیں بے آسرا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں مسائل میں گھر گیا ہوں۔ مجھے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کن حالات سے گزرنا ہوگا۔ تم میرے ساتھ کہاں کہاں بھٹکتی پھرو گی۔ میری فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جہنم کی آگ سے بھی گزرنے کو تیار ہوں۔ یہاں تمہارے والدین کی میتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی تدفین کے لیے ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ یہ پولیس کیس ہے، بڑے جھمیلوں کے بعد ان کی تدفین ہوگی۔ وہ بول رہا تھا اور فری اپنے والدین کی خون آلود لاشیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ کہہ رہی تھی، میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو وہ ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے رک جاتا۔ لڑکیاں نہ تو میت کو ہاتھ لگاتی ہیں اور نہ ہی تدفین میں حصہ لیتی ہیں۔ میرا یہاں رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ اسد کو یاد آیا کہ انسپکٹر نے 2 لاکھ روپے اپنی برتی میں چھپائے تھے۔ اس نے کہا، ہم اچھی خاصی رقم میت کے پاس رکھ کر جائیں گے تو محلے والے یا فلاحی ادارے والے ان کی تدفین کی ذمہ داری قبول کر لیں گے۔ اس نے دوسرے کمرے میں آ کر دیکھا، انسپکٹر فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے وردی میں ہاتھ ڈال کر دونوں گٹیاں نکالیں۔ اس 30 مارخاں کے ہولسٹر میں ریوالور تھا، کمر سے گولیوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسد نے اس پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے تھے کہ اسے ریوالور استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ دونوں گڈیاں لے کر فری کے پاس آیا، پھر کہا، یہ رقم میت کے پاس رکھ دو۔ وہ بولی، اتنی رقم رکھنا مناسب نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم ضرورت سے مجبور ہو کر بدماشوں کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں صرف 25-30 ہزار رکھو، باقی رقم سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ اس ہنگامے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ چھوٹے بھائی کو نئے گردے کے لیے 1-2 لاکھ کی ضرورت ہے۔ وہ اس ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگ جاتا۔ اتنے عرصے تک بھائی علاج کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک گڈی میں سے 30 ہزار روپے نکال کر لاشوں کے قریب رکھ دیے، پھر فری سے کہا، تم اپنا ضروری سامان لو اور چلو۔ وہ بولی، میں ایک بیگ میں صرف ایک جوڑا اور ضرورت کی کچھ چیزیں رکھ رہی ہوں۔ تم نہ جانے کیسے خطرات سے گزرنے والے ہو، تمہیں ہتھیار کی ضرورت پڑے گی۔ انسپکٹر کے پاس ریوالور اور کارتوس ہیں، لیکن سرکاری ریوالور چرا کر لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ بولی، ان قاتلوں کا ریوالور الماری کے نیچے چلا گیا تھا، تم اسے نکالو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے الماری کے پاس آ کر فرش پر اوندھے منہ لیٹ کر دیکھا۔ نیچے صرف ایک ریوالور ہی نہیں، نوٹوں کی ایک گٹی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 7 لاکھ روپے لے گئے تھے، باقی 3 یہاں چھوڑ گئے تھے۔ اس نے گڈی اور ریوالور کو باہر نکالا، ریوالور کے چیمبر کو چیک کیا۔ انہوں نے قتل کرنے کے لیے 2 گولیاں چلائی تھیں اور ابھی 4 گولیاں باقی تھیں۔ فری اپنا سفری بیگ لے کر آ گئی۔ اسد نے کہا، چلو، یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے جانے سے پہلے آخری بار اپنے امی اور ابو کو دیکھا، پھر روتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ دونوں صحن کا دروازہ کھول کر باہر آئے تو محلے کے کئی مرد اور عورتیں دکھائی دیے۔ وہ دور دور ٹولیوں کی شکل میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کو تجسس تھا کہ ڈکیتی اور قتل کے سلسلے میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں تیزی سے آ کر پولیس جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر قریب آ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی اسد نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کچھ عورتوں اور مردوں نے فری کو آوازیں دیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور پولیس والوں کی جیپ میں ایک نوجوان کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ وہ پوچھتے رہ گئے۔ اسد تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا 4-6 کلومیٹر تک آیا، پھر فری سے بولا، چلو اترو یہاں سے، ہم کسی ٹیکسی میں جائیں گے۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ایک قابل اعتماد دوست کے پاس آ گیا۔ وہ دوست برے وقتوں میں اس کے کام آیا کرتا تھا۔ اسد نے اس سے کہا، یار، میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ تم ہمیشہ میرے برے وقتوں میں کام آتے رہے ہو، آج ایک اہم ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ وہ بولا، اگر میں اس ذمہ داری کو نبھا سکا تو ضرور نبھاؤں گا، بولو۔
تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میرے پاس 2.5 लाख रुपए ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح پشاور جا کر یہ رقم میرے والدین کو دے دو اور کوشش کرو کہ میرے بھائی کو جلد سے جلد کہیں سے گردے کا عطیہ مل جائے۔ اس کا دوست بار بار فری کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسد نے کہا، یہ فری ہے، بہت مصیبت زدہ ہے، میں اس کی منزل تک اسے پہنچانے جا رہا ہوں۔ میں بھی مصیبت میں ہوں۔ اتنا یقین کرو کہ میں نے یہ 2.5 लाख रुपए کہیں سے چرائے نہیں ہیں، یہ مجھے فری نے دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے متعلق کوئی غلط رائے قائم نہیں کرو گے۔ وہ اسد کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، شرافت و دیانتداری تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ میں کل صبح پشاور جا کر تمہارا کام کر دوں گا۔ اس نے فری کے سفری بیگ میں سے رقم نکالی، اس میں سے 20,000 الگ کیے، 2.5 लाख रुपए اپنے دوست کو دیے، پھر مزید 10,000 روپے دیتے ہوئے کہا، یہ تم اخراجات کے لیے رکھو۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ تم جانتے ہو میں اچھا کھاتا کماتا ہوں، کیا میں تم سے پشاور جانے کا کرایہ 10,000 روپے لوں گا؟ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ کیا چائے یا ٹھنڈا پیو گے؟ نہیں یار، ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہے، خدا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اسے مصافحہ کر کے فری کے ساتھ مکان سے باہر آیا۔ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ مکان وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ فری نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم نے کچھ سوچا ہے؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہم کہاں محفوظ رہیں گے؟ میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں، فی الحال اس شہر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کسی دوسرے شہر میں کسی چھوٹے سے علاقے میں جا کر کچھ عرصے تک چھپ کر رہنا ہوگا۔ ان قاتلوں کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں قانون کے حوالے کیے بغیر تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکو گے۔ کیا انہیں یہاں تلاش نہیں کرو گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد اس شہر میں نہیں رہیں گے۔ وہ پیشہ ور مجرم ہیں، تھانے میں ان کا ریکارڈ ہوگا، پھر یہ اندیشہ ہوگا کہ میں ان کی نشاندہی کر دوں گا، اس لیے وہ اس شہر میں کبھی نہیں رہیں گے۔ وہ اپنے مکان میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد اپنے بیگ میں ایک جوڑا لباس اور ضرورت کی چیزیں رکھنے لگا۔ ان ضرورت کی چیزوں میں کئی طرح کے مختلف تار بھی تھے جو اس کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ فری نے پوچھا، ہم کسی دوسرے شہر کس طرح جائیں گے؟ کسی ٹرین سے یا کسی کوچ سروس سے؟ میں سوچ رہا ہوں ہمیں کراچی جانا چاہیے۔ اگر ہم ہوائی جہاز کے ذریعے جائیں تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں بڑی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے۔ وہ انسپکٹر ہوش میں آ چکا ہوگا، اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کر کے پولیس فورس ہمارے پیچھے لگا رہا ہوگا۔ پھر میں نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتا وہاں ہم پولیس والوں سے چھپ سکیں گے یا نہیں۔ ہمیں ٹرین کے ذریعے جانا چاہیے، ریلوے اسٹیشن پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، ہم چھپتے چھپاتے جا سکیں گے۔ اسد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ فری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بولا، ہم اجنبی ہم سفر ہیں اور ایک نئی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بولی، میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے چکی ہوں، اب ہم اجنبی نہیں رہے۔ خدا کرے یہ سفر مبارک ہو، تم پر سے الزام ہٹ جائے اور اصل قاتل گرفتار ہو جائیں۔ وہ دونوں اپنا اپنا سفری بیگ اٹھا کر مکان سے باہر آ گئے۔ انو اور مکڑ کے پیروں میں بھی چکر پڑ گیا تھا۔ وہ اتنا لمبا ہاتھ مارنے کے بعد ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ وہاں کے تھانوں میں ان کے ریکارڈ موجود تھے، پولیس والے انہیں خوب پہچانتے تھے۔ شہر میں کوئی بڑی واردات ہوتی تو انہیں متعلقہ تھانے میں طلب کیا جاتا تھا۔ انو نے کہا، مکڑ، ہم سیدھی طرح واردات کر کے آ سکتے تھے، وہاں سے مال اٹھاتے اور چپ چاپ چلے آتے، مگر تم نے ایک نہیں 2 بندے مار ڈالے، مصیبت پر مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ بولا، میں نے اپنی خوشی سے ایسا نہیں کیا ہے، وہ سالہ مقفل دروازے اور تجوریاں کھولنا جانتا ہے، اس لیے اپنا بھاؤ بتا رہا تھا، شام سے ہی مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ اگر میں اس پر حملہ کر کے بے ہوش نہ کرتا تو ابھی مال کے 3 حصے کرنے پڑتے۔ بول، میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ وہ قائل ہو کر بولا، اس حساب سے تو نے ٹھیک ہی کیا، پتہ نہیں کتنا مال ہمارے ہاتھ لگا ہے، جلدی میں وہاں کچھ رہ گیا ہے، لیکن یہ واردات بہت بڑی اور بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ اب تک پولیس والے آ چکے ہوں گے، اب ذرا سوچ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسد بھی وہاں سے نکل گیا ہوگا یا پھر پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمارا نقصان ہے۔ اگر وہ بھی وہاں سے نکل چکا ہے
تو ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور اگر پکڑا گیا ہے تو پھر ہمارے خلاف بیان دے گا۔ ہمارے گھر پر شراب اور جوئے کے اڈوں پر چھاپے مارے جائیں گے، ہمیں تلاش کیا جائے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم فوراً یہ شہر چھوڑ دیں۔ مکڑ نے پوچھا، ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی دیر سے پیدل چل رہے ہیں، کوئی گاڑی تو پکڑ لے۔ آگے بڑی سڑک پر پکڑ لیں گے۔ کل تک ہم کنگال تھے، پچھلے 2 مہینوں سے کہیں ہاتھ مارنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم بشیر چاچا کے پاس نوکری کے لیے گئے تھے۔ صبح سے شام تک کی غلامی ہم سے نہیں ہوتی، لیکن پیٹ کی خاطر ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اب پھر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم ابھی بشیر چاچا کے پاس ہی چل رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لکھپتی بن کر بلا وجہ نوکری کریں گے؟ چاچا ریل گاڑی میں کینٹین چلاتا ہے۔ آج ہم یہ نوکری اس لیے کریں گے کہ صبح والی ٹرین سے ہمیں کراچی تک جانے کا موقع مل جائے گا۔ ہم ٹرین میں بیرے بن کر بشیر چاچا کی نگرانی میں اور پناہ میں رہیں گے۔ ہاں، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ ویسے ایک بات کہتا ہوں، پولیس والوں سے زیادہ اسد سے ڈر لگ رہا ہے۔ سالہ بہت تگڑا ہے۔ اس نے لڑکی کو بچانے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ کیا تھا؟ ہتھوڑا تھا، اسی لیے بعد میں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ ہاں، ہے تو بہت خطرناک۔ وہ حوالات میں رہے تو بہتر ہے۔ کمبخت، لڑکی کا ہمدرد بنا ہوا تھا۔ اگر چھوٹے ہوئے سانڈ کی طرح ہماری طرف آئے گا تو ہم دونوں کو ہی مار ڈالے گا۔ 2 قتل کے بدلے 2 قتل کرے گا۔ وہ ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ خلاف توقع وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ اسٹیشن کی عمارت میں اور عمارت کے باہر مسلح سپاہی جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا گئے کہ پولیس والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ رکشے والے نے انہیں بس ٹرمینل کے پاس اتار دیا۔ اس نے بتایا کہ آگے جانے کی ممانعت ہے۔ عام مسافروں کو بھی وہاں کسی پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح 6 بجے جانے والی ٹرین 2 گھنٹے کی تاخیر سے جائے گی، کیونکہ اب سے 1 گھنٹے بعد ایک نئی اسپیشل ٹرین یہاں سے روانہ ہونے والی ہے۔ پاکستان اور جمہوریہ چین کی دوستی بے مثال ہے۔ چین نے پاکستان ریلوے کو تحفے کے طور پر ایک بلٹ ٹرین دی تھی۔ وہ ٹرین پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انجن سے لے کر آخری بوگی تک اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یورپ، امریکہ اور جاپان میں جیسی انتہائی تیز رفتار ریل گاڑیاں چلتی ہیں، کچھ ویسے ہی ڈیزائن کی وہ بلٹ ٹرین تھی۔ ٹریگر دباتے ہی بلٹ جتنی تیزی سے نکل کر اپنے ٹارگیٹ تک پہنچتا ہے، کچھ ایسی ہی یہ تیز رفتار ٹرین تھی، اسی لیے اسے بلٹ ٹرین کہا جاتا تھا۔ وہ ٹرین 1 گھنٹے کے بعد 5 بجے وہاں سے روانہ ہونے والی تھی اور ٹھیک 10 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتی، جبکہ عام ریل گاڑیاں 22 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں لاہور سے کراچی پہنچتی ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر حیران تھے کہ وہ ٹرین صرف 10 گھنٹوں میں اتنا طویل فاصلہ طے کر لے گی۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے، اس میں سفر کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن اس وقت وہ پہلی بار آزمائشی طور پر چلائی جا رہی تھی، اس لیے اس کی ٹکٹ عام مسافروں کے لیے جاری نہیں کیے گئے تھے۔ ریلوے کے اعلیٰ حکام، سرکاری اعلیٰ عہدیداران اور آرمی کے چند اعلیٰ افسران اپنی فیملیز کے ساتھ اس میں سفر کرنے والے تھے۔ انو نے کہا، یار، یہ ٹرین تو ہمارے لیے بڑی پناہ گاہ ثابت ہوگی۔ ایک بار ہم اس کے اندر چلے گئے تو بھی سمجھو کراچی پہنچ کر ہی باہر نکلیں گے۔ مگر ہم اندر کیسے جائیں گے؟ پتہ نہیں بشیر چاچا کہاں ہوگا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نئی ٹرین میں اس کی کینٹین کا ٹھیکہ ہے بھی یا نہیں۔ چاچا کے 2 فون نمبر ہمارے پاس ہیں، دونوں کو ٹرائی کرتے ہیں، شاید ان سے بات ہو جائے۔ وہ ایک PCO میں آ گئے۔ ان کے پاس بشیر احمد کا موبائل فون نمبر تھا اور ایک ریلوے اسٹیشن کا نمبر تھا۔ ٹرین کی روانگی سے پہلے وہ ریلوے اسٹیشن کے نمبر پر ضرور ملتا تھا۔ انو نے اسی نمبر پر رابطہ کیا تو اس سے بات ہو گئی۔ اس نے کہا، بشیر چاچا، میں انو بول رہا ہوں، کیا اس نئی ٹرین میں تمہاری ہی کینٹین کا ٹھیکہ ہے؟ ہاں، میں ہی اس نئی ٹرین میں کھانا سپلائی کروں گا۔ میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں۔ کوئی ضروری بات ہے تو جلدی بولو۔ انو اور مکڑ بشیر احمد کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ وہ روپے پیسے کا لالچی تھا۔ وہ صرف ریلوے کیٹرنگ کا ہی ٹھیکیدار نہیں تھا، لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دیا کرتا تھا اور پھر ان سے رقم واپس مانگنے کے بجائے سود وصول کرتا رہتا تھا۔
हर जायज़ और नाजायज़ रास्ते से रकम बटोरने की कोशिश करता रहता था। अनु ने फ़ोन पर कहा, चाचा, मक्कड़ मेरे साथ है, हम तुम्हारे 50,000 रुपये लेकर आए हैं। ओए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से माल लाया है, और वो भी मेरे लिए? चाचा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, कहीं हाथ मारने के बाद ही हम तुम्हारा हिस्सा देने आते हैं। हमारा हिस्सा अलग है, मगर तुम्हें एक ही छत पर हिस्सा मिलेगा। तुम नई ट्रेन में हमें ले जाओगे। ओए बेगैर, तो जब तुम्हें नौकरियां दे रहा था तब तो इनकार कर दिया, अब मेरे अंदर 50,000 का धमाका कर रहे हो। मैं इतनी बड़ी रकम छोड़ूंगा नहीं, मुझे सोचने दो। मैं तुम दोनों को कैसे ले जा सकता हूँ, यहाँ बड़ी सख्ती है। इस नई ट्रेन में तो क्या, प्लेटफॉर्म पर भी किसी आम बंदे को कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। चाचा, ये लंबी बातें ना करो। नोट गिनना चाहते हो तो इस ट्रेन की कैंटीन से 2 बंडलों की छुट्टी करो, हम बेरे बनकर चलने को तैयार हैं। बशीर अहमद को इस ट्रेन में 15 मुलाजमीन रखने की इजाज़त दी गई थी, जिनमें से 3 बावर्ची थे, बाकी 12 अदद बेरे थे, जो ट्रेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खिदमत अंजाम देते थे। इसने कहा, मुझे 2 बंदों को फारिग करना ही होगा। तुम दोनों कहाँ हो बताओ, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, मगर याद रखो पहले रकम लूँगा। हम तुम्हें पहले रकम ही देंगे, बस तुम हमें ले चलो। हम यहाँ बस टर्मिनल के गेट पर खड़े हैं। ठीक है, तुम दोनों सड़क पार करके टैक्सी स्टैंड पर आ जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और टैक्सी स्टैंड पर आकर खड़े हो गए। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद बशीर अहमद तेज़ी से हाँफता काँपता हुआ आया, फिर बोला, बड़ी मुश्किलों से 2 बंदों को फारिग किया है, मगर पहले मुझे रकम दिखाओ। मक्कड़ ने बैग खोलते हुए कहा, यहाँ इतनी बड़ी रकम निकालना मुनासिब नहीं है, तुम अंदर झांक कर देख लो। बशीर अहमद ने बैग के अंदर झांक कर देखा, 1000-1000 रुपये के नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थीं। वो बैग में हाथ डालकर इन गड्डियों को एक एक करके पकड़ते हुए बोला, एक गड्डी लाख रुपए की ज़रूर है, ये तो लाखों रुपए हैं, और तुम दोनों मुझे 50,000 पर टरखाना चाहते हो। अन्नू ने कहा, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, हमें मालूम था कि इतनी रकम देखकर तुम फैल जाओगे। कोई बात नहीं, तुम बुरे वक्त में काम आते हो, हम तुम्हें और 10,000 देंगे। ओए डकैतो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो तुम्हारे वर्दी वाले बाप ज़रूर पीछे पड़ गए होंगे। तुम जान छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहते हो, मैं तो तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। चाचा, तुम हमारी मजबूरी समझ गए हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमने जान पर खेलकर इतनी बड़ी रकम हासिल की है, और तुम्हारी मिसाल तो वही हुई कि हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग चोखा। खामखा अपना भाव बढ़ा रहे हो। अन्नू ने कहा, मैं आखिरी बात कहता हूँ, 70,000 दूंगा, और मैं आखिरी बात करता हूँ, पूरे 1 लाख की एक गड्डी लूँगा। बोलो हाँ या ना, मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। फिर मक्कड़ ने कहा, तुम तो हमारे दूध पीने से पहले ही मलाई खा जाते हो। चलो, एक गड्डी तुम्हारी हुई। बशीर अहमद ने अपनी जेब से 2 शनाख्ती कार्ड निकाले। वो इस स्पेशल बुलेट ट्रेन में सफ़र करने वाले मुलाजिमों के थे। इनमें ठेकेदार बशीर अहमद का नाम लिखा हुआ था। एक पर वेटर नंबर 3 और दूसरे पर वेटर नंबर 4 दर्ज था। इसने दोनों को एक एक कार्ड देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी खातिर इन 2 वेटरों को फारिग किया है, इन्हें अपने पास रखो। वर्दी पहनने के बाद इसे अपने सीने पर लगा कर रखना। वो बशीर अहमद के साथ चलने लगे। स्टेशन के बाहर से लेकर अंदर तक सब कैंटीन के ठेकेदार को पहचानते थे। इन्हें किसी ने नहीं रोका। स्टेशन के बाहर बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में आला अफसरान अपने बीवी बच्चों के साथ आ रहे थे। सिक्योरिटी वाले इन्हें भी चेक करने के बाद ट्रेन की तरफ जाने की इजाज़त दे रहे थे। अन्नू और मक्कड़ ने प्लेटफॉर्म पर आकर इस ट्रेन को देखा तो इनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। मक्कड़ ने कहा, चाचा, इतनी खूबसूरत ट्रेन तो हमारे बाप ने भी नहीं देखी होगी। ये बाहर से ऐसी है तो अंदर से कैसी होगी? बशीर अहमद ने कहा, अंदर किचन में चलो, वर्दी पहनो, फिर ट्रेन के अंदर ही अंदर आखिरी सिरे तक जाकर देखो। यहाँ रेलवे के और हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार और इनके रिश्तेदार हैं। इनसे तरीके से बात करना। कोई आर्डर दे
تو فوراً حکم کی تعمیل کرنا۔ وہ پلیٹ فارم رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بڑے گھرانوں کی حسینائیں رنگ برنگے ملبوسات میں ہنسی بولتی دکھائی دے رہی تھیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ٹرین میں سوار ہو رہی تھیں۔ وہاں ہر کمپارٹمنٹ میں ہوائی جہاز کی طرح آرام دہ سیٹیں تھیں۔ ان سیٹوں پر کئی طرح کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ ایک بٹن دبانے پر وہ سیٹیں بستر کی طرح کشادہ ہو جاتی تھیں۔ دوسرا بٹن دبانے پر کچن میں اس سیٹ کا اور کمپارٹمنٹ کا نمبر جلنے بجھنے لگتا تھا۔ یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ انہیں بلانے والا مسافر کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ سیٹ کے ایک طرف ہینگر سے ریسیور لٹکے ہوئے تھے اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کر کے ٹرین کے باہر کی دنیا میں کسی بھی مطلوبہ شخص سے رابطہ کر سکتا تھا۔ پوری ٹرین کے فرش پر کارپیٹ بچھے ہوئے تھے اور پوری ٹرین ایئر کنڈیشن تھی۔ اندر آتے ہی ایک خوشگوار سی مہک کا احساس ہوتا تھا۔ ٹھنڈک اور خوشبو سے دل و دماغ معطر ہو جاتے تھے۔ چونکہ وہ پہلی بار آزمائشی طور پر چلائی جا رہی تھی، اس لیے اس میں صرف 5 بوگیاں لگائی گئی تھیں۔ انجن کے بعد پہلی بوگی 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے کو کنٹرول روم بنایا گیا تھا۔ اس کنٹرول روم سے مختلف اسٹیشنوں کے کنٹرول روم سے رابطے رکھے جا سکتے تھے۔ پھر ٹرین میں جو اعلیٰ افسران تھے وہ بھی اس کے کنٹرول روم کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے تھے۔ دوسرے حصے میں انتظامیہ اور سیکورٹی فورس تھی۔ وہاں 3 مسلح سپاہی اپنے انچارج افسران کے ساتھ تھے۔ تیسرے حصے میں کچن تھا۔ انو اور مکڑ کو اس حصے میں پناہ ملی تھی۔ دوسری بوگی میں ریلوے کے افسران اپنی فیملیز کے ساتھ اور تیسری بوگی میں حکومت کے اعلیٰ عہدے داران اپنی فیملیز کے ساتھ تھے۔ چوتھی میں چند آرمی افسران کے لیے اسپیشل کیبن بنے ہوئے تھے۔ اس کے باقی حصے میں ایمرجنسی کے لیے ڈاکٹرز، ریلوے کے انجینئرز، پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز موجود تھے۔ 5ویں بوگی لگیج کے لیے مخصوص تھی۔ تمام مسافروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 10 گھنٹوں تک سفر کرنے کے لیے اپنے ساتھ کم سے کم ضروری سامان رکھیں۔ باقی بھاری اور جگہ گھیرنے والے سامان لگیج بوگی میں رکھے جائیں گے۔ اس ٹرین کی غیر معمولی رفتار کے پیش نظر لاہور سے کراچی تک ریل ٹریک کو بہت مضبوط بنایا گیا تھا۔ لاہور، ملتان، نواب شاہ، حیدرآباد اور کراچی کے اسٹیشنوں پر بڑے بڑے کنٹرول رومز قائم کیے گئے تھے۔ ان کنٹرول رومز کی دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں تھیں۔ ان اسکرین پر لاہور سے کراچی تک بچھی ہوئی ریلوے لائن کی تفصیلات تھیں۔ جب لاہور سے وہ بلٹ ٹرین چلتی تو ایک سیاہ نقطہ بھی ان اسکرین پر چل پڑتا۔ پھر اس سیاہ نقطے کے ذریعے یہ معلوم ہوتا رہتا کہ وہ ٹرین کون کون سے اسٹیشن سے گزرتی جا رہی ہے اور کتنے وقت میں کتنا فاصلہ طے کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت 4 بج چکے تھے۔ 45 منٹ کے بعد ٹھیک 5 بجے وہ بلٹ ٹرین وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ تمام خفیہ ایجنسیاں اور سیکریٹ سروس کے سراغ رساں ہر ملک میں موجود رہتے ہیں۔ اپنے مخالف ملکوں کے اہم راز اور ان کی اندرونی کمزوریاں معلوم کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی مخالف ملک کو اپنے دباؤ میں رکھا جا سکے۔ کسی دوسرے ملک میں جا کر سراغ رسانی کرنا اور وہاں کے اہم راز چرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ گرفتار ہونے پر ایسے ناقابل برداشت ٹارچر سے گزرنا پڑتا ہے کہ اذیتیں برداشت کرتے کرتے مر جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن گڑ گڑا کر بھیک مانگنے پر بھی موت نہیں ملتی۔ یہ سراغ رسانی ان حالات میں آسان ہو جاتی ہے جب اسی ملک کے چند مفاد پرست افراد اپنے ہی ملک سے غداری کرتے ہیں۔ ان سراغ رسانوں اور خفیہ ایجنسیوں کو اپنے اہم رازوں تک پہنچنے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اپنوں ہی کی دشمنی غیر ملکی دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے۔ اسلام آباد میں اچانک ہی ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ریکارڈ روم کے ایک انچارج کو پتہ چلا کہ پاکستان کی ایٹمی پالیسی سے تعلق رکھنے والی ایک اہم خفیہ ڈسک کو چرا لیا گیا ہے۔ اس نے آرمی چیف کو اطلاع دی۔ بہت ہی خفیہ طور سے تحقیقات ہونے لگیں۔ ریکارڈ روم کے ایک دوسرے انچارج پر شبہ ہوا۔ بڑی حد تک یہ یقین ہونے لگا کہ اسی انچارج کی ڈیوٹی کے وقت اس راز کو چرایا گیا ہے۔ اس انچارج
کا نام ملک خورشید حیات تھا۔ اس کے بارے میں بڑی رازداری سے تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اسلام آباد میں پڑوسی ملک کے سفارت خانے کے ایک سیکرٹری سے اس کے تعلقات ہیں۔ بڑی بڑی تقریبات میں اس پڑوسی ملک کے سیکرٹری مکیش کھنہ سے اس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ مزید تحقیقات کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلے 1 برس میں ملک خورشید حیات ہولی اور دیوالی کے تہواروں میں ایک لڑکی ہیملتا سے ملتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا رہا ہے۔ اسے گرفتار کر کے ٹارچر سیل میں لایا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اذیتیں دینے کے لیے وہاں ایسے آلات تھے جنہیں دیکھتے ہی آدھی جان نکل جاتی تھی۔ آرمی انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر شجاعت علی نے کہا، ملک خورشید حیات، تمہیں گرفتار کرتے ہی سیدھا ٹارچر سیل میں لایا گیا ہے۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کے بعد ہی تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ اگر تم ہمارا وقت ضائع نہیں کرو گے اور فوراً اگل دو گے کہ 80 ڈسک نمبر 3 کے خفیہ معاملات کی دوسری ڈسک تم نے کب تیار کی اور اسے کس کے حوالے کیا، تو ہم تمہیں اذیتیں نہیں پہنچائیں گے، ورنہ اس بری طرح ٹارچر کیا جائے گا کہ تم صرف 5 منٹ میں سچ اگل دو گے۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ تھوک نگل کر بولا، پڑوسی ملک کے سفارت خانے کے سیکرٹری سے میری جان پہچان ہے، لیکن میں نے ملک کا کوئی راز اس کے حوالے نہیں کیا۔ شجاعت علی نے اس کے منہ پر ایک گھوسا مارتے ہوئے اپنے ماتحت سے کہا، ڈرل مشین لاؤ اور اس کے ایک گھٹنے میں سوراخ کر دو۔ وہ چیخ مار کر بولا، نہیں، میں بتاتا ہوں، میں ایک پالے جرم کرتا ہوں۔ میں نے AB ڈسک نمبر 3 کی ایک دوسری کاپی تیار کر کے بھوانی شنکر کے حوالے کی ہے۔ یہ بھوانی شنکر کون ہے؟ ہیملتا نے اس سے میری ملاقات کرائی تھی۔ وہ پڑوسی ملک کی ایک جاسوس تنظیم کا بہت ہی خطرناک جاسوس ہے۔ ایک قداور باڈی بلڈر ہے اور اس کے ساتھ ایک جاسوسہ بھی ہے۔ اس کا نام نیلما ہے۔ مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ نیلما اور بھوانی شنکر بظاہر انسان ہیں، لیکن اپنے کام کے دوران میں سنگ دل درندے بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو تم نے اس درندے کے خوف سے اپنے وطن سے غداری کی ہے؟ اس نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے پہلی ملاقات میں کہا کہ وہ پڑوسی ملک کے سیکرٹ سروس والے جانتے ہیں کہ پاکستان ایٹم بم کے لیے یورینیم کن کن ملکوں سے حاصل کر رہا ہے۔ یورینیم کی خاصی مقدار ازبکستان اور افغانستان کے راستوں سے آئی ہے۔ ہمیں ثبوت چاہیے۔ ان ممالک سے پاکستان کے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ تحریری معاہدے تمہارے ریکارڈ روم میں ہیں، ان کی دوسری کاپیاں بنا کر لے آؤ۔ اور تم نے ان کی ڈسک 1 تیار کر لی؟ پہلے میں نے سختی سے انکار کیا تھا جناب۔ دوسرے دن بھوانی شنکر نے کہا کہ میرے 4 برس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ بچے کو قتل کر دے گا۔ ہماری شادی کو 7 برس گزر چکے تھے اور ہم اولاد سے محروم تھے۔ بڑی منتوں و مرادوں کے بعد وہ ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں رو رو کر جان دے دینا چاہتی تھی۔ میں مجبور ہو گیا۔ اپنے معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے بھوانی شنکر کے آگے جھکنا پڑ گیا۔ شجاعت علی نے اسے لاتوں اور گھوسوں سے مارتے ہوئے کہا، اپنے ملک کے اس حساس ادارے میں تمہیں اس لیے ملازمت نہیں دی گئی تھی کہ تم اپنے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے پوری قوم کے مستقبل کو تاریک کر دو۔ اپنے ملک کا کوئی بھی اہم راز دشمنوں کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کو شہزور اور خود کو کمزور بنا رہے ہیں۔ بتاؤ، وہ بھوانی شنکر کہاں ہیں؟ اس کی خفیہ پناہ گاہ کہاں ہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اتنا سنا تھا کہ وہ اور نیلما آج شام لاہور جائیں گے اور آدھی رات کے بعد بارڈر کراس کریں گے۔ شجاعت علی نے نیلما اور بھوانی شنکر کے حلیے دریافت کیے۔ پھر اس نے اسلام آباد سے لاہور تک سول اور ملٹری انٹیلیجنس کو الرٹ کر دیا۔ مشرقی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا۔ ہائی وے پر ان دونوں کو تلاش کیا جانے لگا۔ دوسری طرف پڑوسی ملک کے سفارت خانے کا بھی محاسبہ کیا گیا، لیکن سفیر اور سیکرٹری نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان میں نہ ان کی کوئی جاسوس تنظیم ہے اور نہ اس کے کسی ایجنٹ سے ان کا کوئی رابطہ ہے۔
سفیر کو ناپسندیدہ قرار دے کر اسے اپنے عملے کے ساتھ پاکستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا، لیکن وہ اس سے نقصان پورا نہیں کر سکتے تھے جو کہ نیلما اور شنکر پہنچا رہے تھے۔ جو ڈسک وہ لے جا رہے تھے اسے ان سے واپس حاصل کرنا تھا۔ ان دونوں کو ٹرینوں میں، بس اور کوچز میں اور ہائی وے پر تلاش کیا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہائی وے کو چھوڑ کر دوسرے طویل راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ساتھی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لباسوں کے اندر ہتھیار تھے۔ سیٹوں کے نیچے بھی کئی طرح کے جدید ہتھیار چھپا کر رکھے گئے تھے۔ وہ پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔